ایک تو اس لیے منعقد ہے کہ حضور غوث اعظم جیلانی، غوث سمدانی، میرا بھائی الدین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الشیخ، آپ کی یاد 11ویں شریف کا اہتمام اور اس سے پاک کی تقریب، اور خوش نصیبی ہماری ہے کہ آج کے دن خزینۃ الاصفیاء، قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت کے سرور و سرتاج محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اور سے مبارک ہو رہا ہے۔ آج آپ کے اس سے پاک کی تقریب بھی ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پاک بھی ہے۔ اس زمن میں چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، غور سے سماعت کیجئے گا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی بمعنی دوست ہوتا ہے، اور دوست ہوتا ہی وہی ہے جس کو اپنے دوست کی خبر ہو۔ اگر دوست کو دوست کی خبر ہی نہیں ہے تو وہ دوست بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو اپنا ولی کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ مجھے ان کا پتہ ہے، ان کو میرا پتہ ہے، یہ میری معرفت رکھتے ہیں اور میں ان کی معرفت رکھتا ہوں، اور اس لیے فرمایا کہ اب یہ میرے دوست ہو گئے، خبردار ان کے متعلق کوئی زبان درازی نہ کرے۔ من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی میں رب اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج ہمارے ذہنوں میں ایک کنسپٹ ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا کنسپٹ ہے کہ جو ہوا میں اڑتا ہو وہ اللہ کا ولی ہے، جو کالے کو گورا بنا دے، گورے کو کالا بنا دے، یہ اللہ کا ولی ہے، جو درخت سوکھے درخت کو ہرا کر دے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور جس کی دعا سے جن کے ہاں اولاد نہ ہو اولاد ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس یہ کمالات نہیں، یہ کرامات نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں۔ دوستو غور سے سن لو، ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں، ولایت کسی کو اللہ سے اولادیں صرف محض دلانے کا نام نہیں، ولایت بیمار کو صحت یاب کرنے کا نام نہیں، ولایت کسی سوکھے درخت کو ہرا کرنے کا نام نہیں، ولایت بنجر زمین کو زرخیز کرنے کا نام نہیں، ولایت نام ہے کہ جو رب نے کہا ہو، مصطفیٰ سے سنا ہو، اس پر عمل کر کے زندگی گزارے، جو اس کو ولی کہتے ہیں۔ شریعت محبوب پر عمل کرنا ولایت ہے، شریعت محبوب پر عمل کرنا۔ یہ جو کرامات ہیں، یہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو، پابندی کے ساتھ شریعت محبوب پر عمل کرنے والا ہو، یہ چھوٹے موٹے کام ہے کرامات کے، یہ تو ساتھ ساتھ ویسے صادر ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ کے ولی کے لیے یہ اچنبھا نہیں، اللہ کے ولی کے لیے یہ عجیب بات نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جوگی کے لیے جوتوں سے، اپنے جوتوں سے کہا، نالین سے کہا، اڑو اور اس کو مارتے ہوئے نیچے لے آؤ۔ زمانے نے دیکھا، زمانے نے جب دیکھا تو ان کے لیے عجیب بات تھی، مگر داتا کے لیے عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ داتا علی حجویری کو خبر تھی کہ جس بڑے کے ساتھ میرا تعلق ہے، جس بڑے کے ساتھ میرا رابطہ ہے، جس بڑے کے ساتھ میری معیت ہے، جس بڑے کے ساتھ میرا یارانہ ہے، جس بڑے کے ساتھ میری دوستی ہے، صرف اس کی رضا بڑی چیز ہے۔ یہ چھوٹے موٹے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بڑی چیز کیا تھی داتا صاحب کے نزدیک؟ بڑی چیز کیا تھی کہ جب آپ یہاں تشریف لائے، ہندو اور سکھوں کا گڑھ تھا لاہور، بت پرستوں کا گڑھ تھا لاہور، بڑی بات یہ تھی اندھیرے تاریک دلوں کو روشن کر کے اس عشق مصطفیٰ کی روشنی دے دینا۔ بڑی بات یہ تھی جو دل رب سے دور تھے ان کو رب کے قریب کر دینا، جو دل تاریک تھے ان کو اللہ کی محبت کے نور سے روشن کر دینا۔
یہ اللہ کے ولی کے نزدیک سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ہواؤں میں اڑنا یہ بڑی بات نہیں، یہ تو ان کے نوکر بھی کر لیتے ہیں، یہ تو ان کے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔ خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پر میں ضمن عرض کرتا چلوں کہ ولایت موروثی بھی نہیں ہوتی کہ باپ اگر ولی تھا تو بیٹا بھی لازم ولی ہوگا، باپ اگر پیر ہے تو بیٹا بھی لازم پیر ہوگا۔ خواجہ غریب نواز آپ کے 14 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ بلند آواز سے بتائیے کتنے بیٹے تھے؟ آپ میں سے کوئی ان کے بیٹے کو جانتا ہے؟ بولیں۔ خواجہ غریب نواز کے 14 بیٹے، کوئی ان کے بیٹے کو جانتا ہے؟ کیا کوئی خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر کو جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتے؟ خواجہ خواجگان، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو بابا فرید کے مرشد ہیں، اللہ اکبر، قطب الدین کو زمانہ جانتا ہے، غریب نواز کی بیٹوں کو کوئی نہیں جانتا۔ وجہ کیا ہے؟ غریب نواز نے بتا دیا ولی وہی بن سکتا ہے جس کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اولیاء۔ زندہ باد۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز کے 14 کے 14 بیٹوں کو لوگ اپنا مرشد تصور کرتے، 14 کے 14 بیٹوں کو لوگ غریب نواز کہتے۔ فرمایا غریب نواز کا وہی وارث ہوگا، غریب نواز کی وراثت کا وہی مالک ہوگا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا۔ رب سے جس کا رابطہ کمزور ہے وہ غریب نواز کی وراثت کا مالک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ ہیں خواجہ غریب نواز کے، اور بابا فرید الدین گنج شکر خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء خلیفہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کے۔ کن کے خلیفہ ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر، بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ ہیں۔ وہ فرید الدین کہ جن جو اجودھن یا پاک پتن موجودہ، پہلے یہ اجودھن تھا، اس علاقے میں تشریف لائے، سکھ اور ہندو تھے، لیکن بابا فرید جس طرف چہرہ کرتے تھے وہ سکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، وہ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ ان مشائخ کا کام تھا اسلام کی ترویج، اسلام کی تبلیغ۔ آج ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے پیر کو صرف نذرانے سے غرض ہے، پیر کو صرف مرید کے پیسے سے غرض ہے، پیر کو صرف آنے والی جائیدادوں سے غرض ہے، پیر کو صرف بریانی اور حلووں سے غرض ہے۔ آج کے پیر کو دین سے غرض ختم ہو گئی، دین کی تبلیغ ختم ہو گئی۔ پہلے جو پیر ہوتے تھے ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ ان کی کوشش ہوتی آنے والا جو مرید ہے اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جانا چاہیے، ان کی کوشش ہوتی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بتایا کہ یہ کرامتیں جو ہیں، یہ کرامتیں یہ تو ساتھ جیسے کہتے ہیں سودا لیا میں نے دکاندار سے کہا جھونگا دے دو۔ پہلے ہوتا تھا بابا جھونگا دے دے، دکاندار کوئی نہ کوئی چیز میٹھی نمکین کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا۔ آج تو کنسپٹ ختم ہو گیا، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے دکاندار کی دکانداری میں برکت بھی ختم ہو گئی۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو راضی کرتے تھے اللہ ان بڑوں بڑوں کو راضی کر دیا کرتا تھا۔ یہ برکت کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ کرامات جو صادر ہوتی ہے اللہ کے ولی سے، یہ تو ایکسٹرا اور بونس ہی چیز ہے، یہ تو ویسے ہی آ جاتی ہے، اللہ ویسے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے تیری زبان میرے ذکر سے تر ہے تو تیری زبان کا کہا ہوا میں کبھی موڑ نہیں سکتا ہوں۔ تاجر آتا ہے، تاجر شکر لے کر آ رہا ہے، شکر لے کے آ رہا ہے، سکھ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا بابا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا دلی جا رہا ہوں۔ میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ نور لے کے جا رہا ہوں۔
नमक लेके जा रहा हूँ। उसने देखा कि बाबा फरीद है, उसको पता था बाबा फरीद शक्कर का बड़ा मोहब्बत करने वाला है, शक्कर से प्यार है बाबा फरीद को। अगर मैं शक्कर कह दूँ, कहीं बाबा ये ना कह दे कि थोड़ा मैनू दे दे, तो फिर मुझे देना पड़ेगा, मेरी रोजी और रिस्क कम हो जाएगा। उसने कहा ये नमक लेके जा रहा हूँ। फिर मैं अच्छा फिर नमक ही होसी, फिर नमक ही होसी। जब वो ताजिर दिल्ली के बाजार में जाता है, बोली लगाता है शक्कर ले लो, खरीदार आ जाते हैं, शक्कर दिखाओ। जिस बोरी को खोलता है वो नमक की बोरी निकलती है, जिस तोड़े को खोलता है नमक बरामद होता है। लोग कहते हैं मैं धोखा देते हो, शक्कर का नाम लेके नमक लेके आए दिल्ली के बाजार में। हैरान हो गया कि मैं तो शक्कर लेके आया, अपने हाथों से बंद किए, अपने हाथों से सब कुछ किया, और लेके यहाँ आया, नमक कैसे हो गया। फिर दिल में ख्याल आया, मैंने रब के वली से कहा था ये नमक है। उन्होंने भी कहा फिर नमक ही होसी। वापस आता है बाबा फरीद की चौखट पर, अर्ज करता है सोना मेहरबानी फरमाओ, शक्कर लेके गया था। मैं अच्छा शक्कर थी फिर शक्कर ही होगी, शक्कर थी फिर शक्कर ही होगी। जब उससे दोबारा देखा तो वही शक्कर थी। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह या किसी भी अल्लाह के वली ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर ये करामते हैं, मेरे अंदर ये करामते हैं, मेरे अंदर ये करामते हैं। अल्लाह के वली ने ये कहा है कि मैं अल्लाह का आजिज बंदा हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक बंदा भी मेरी तबलीग से राह हिदायत पर आ जाए तो मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। तो बाबे फरीद के आगे मुरीद हुए ख्वाजा खाजगान महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आके बैत होते हैं, अपने मुर्शिद के हाथ पे बैत होते हैं, हाथों पे हाथ देते हैं। तो बाबा फरीद ने बैत करते हुए कहा निज़ामुद्दीन सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि मेरे नबी की शरीयत उम्मत के लिए तोहफा है, शरीयत की पाबंदी करना, शरीयत की क्या करना, पाबंदी करना, पाबंदी करना, शरीयत की क्या करना, पाबंदी करना, पाबंदी करना, शरीयत की हद नहीं तोड़नी। वादा करो मुझसे, इस बात की बैयत ली आपने। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि जान तो जा सकती है मगर अपने मुर्शिद से किया हुआ कौल मैं इससे वापस नहीं हट सकता, शरीयत की पाबंदी करूंगा। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बैत होने के बाद आप दिल्ली जा रहे हैं, वापस अपने वतन जा रहे हैं। रास्ते के अंदर पानी ख़त्म हो गया, खुराक ख़त्म हो गई, प्यास लगी, भूख लगी, तलाश करते हैं, पानी मैसर नहीं है। एक मकाम पे देखा कि एक शख्स बैठा है, शहरा के अंदर बैठा है और वो बड़े शौक और मज़े से बैठा है, घड़ा उसके पास पड़ा है। आपने उससे पूछा पानी होगा? उस शख्स ने कहा कि पानी नहीं है। आपने फिर पूछा कि पानी होगा? प्यास बहुत लगी है, हल्क खुश्क हो चुका है, सूख के कांटा हो चुका है। उसने कहा नहीं, ये घड़े में कुछ पड़ा है, ये पी लो, मजबूरी है, इसको पी लो। जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने घड़े से ढक्कन को उठाया तो उसके अंदर से शराब बरामद हुई। फरमाया कि ये तो शराब है। उसने कहा कि मजबूरी के तहत ये हलाल है, पी लें आप इसको पी लें, जिंदगी बच जाएगी, जान बच जाएगी, वगरना सहरा बहुत तवील है, पानी मैसर नहीं। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जान जाती है तो चली जाए, अभी अभी मुर्शिद के हाथ पे हाथ रख के क्या आया हूँ, शरीयत महबूब पर मैं कदगन नहीं लगाने दूंगा, शरीयत महबूब पर हरफ नहीं आने दूंगा। कैसे हो सकता है मुरीद हो फरीद का हराम खाए? कैसे हो सकता है मुरीद हो फरीद का और रोजी पेट में जो जाए वो हराम का लुकमा हो? आज क्या हम बैयत होने के बाद इस चीज़ का इदराक करते हैं, मुहासबा करते हैं अपने नफ्स का कि मैंने इतने बड़े आस्थाने पर, इतने पीर खाने पर मैंने हाथ पे हाथ दे के बैयत की है, तो मैंने अब हराम नहीं खाना? कभी सोचा आपने? जब आपने सोचा नहीं है तो आप में रंगे निज़ामुद्दीन कैसे चढ़ेगा? आपने जब सोचा नहीं है रंगे बहाउद्दीन कैसे चढ़ेगा? जब आपने ये सोचा नहीं है तो रंगे गौसे आदम कैसे चढ़ेगा?
اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والا تو وہ مرد مومن ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو جائے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا میں اپنے مرشد سے عہد کر کے آیا ہوں، اب جان کی پرواہ نہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر ایمان کو میں خراب نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ پیر دیکھ رہا ہے نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ فرمایا پیر نہیں دیکھ رہا، پر پیر نے جس رب کا ڈر ڈالا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں سے چلے گئے، چند قدم آگے گئے، اللہ نے زمین میں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے سیر ہو کے پانی پیا، آپ دلی پہنچ گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر دل میں خواہش ہوئی اپنے مرشد کی زیارت کروں، بابا فرید کی زیارت کروں۔ آپ واپس آئے پاک پتن شریف میں، بابا فرید دور سے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا نظام الدین تو نے بیعت جو کی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے، تم نے حق ادا کیا، جا رب تیرا بھی حق نہیں رکھے گا، سبحان اللہ، اللہ تیرے اوپر اتنا کرم کرے گا، اتنا کرم کرے گا کہ تیرے جوتوں کی، تیرے جوڑوں کی کوئی قیمت نہ ادا کر سکے گا۔ رب تجھ پر اتنا کرم کرے گا کہ تیرے جسم سے لگتا ہوا کپڑا بھی لوگوں کو شفا دیتا ہوا جائے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو دعا دی مرشد کریم نے، آپ کے پیر و مرشد نے۔ خواجہ نظام الدین پھر واپس دلی تشریف لائے۔ آپ دلی آئے تو دلی کا بادشاہ تھا علاء الدین خلجی، علاء الدین خلجی دلی کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنا ایلچی بھیجا بابا جی کے پاس کہ دعا فرمائیں، سلطنت کے امور سنبھالے نہیں جا رہے، اللہ مجھ پر کرم فرما دے۔ آپ نے ایلچی سے کہا جاؤ علاء الدین سے کہو کہ اپنی مخلوق کے دکھ اور درد پر نگاہ رکھا کرے، ان کے دکھ اور درد پر تیرے جو سپاہی آ کر کہیں اس پر کان نہ دھرا کر، خود جا کے دیکھا کر، خود جا کے نظر رکھ حضرت عمر فاروق کی طرح، خود جا کے گلی گلی تو چوکیداری کر، تجھے پتا چلے کون دکھیا ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے۔ تو مخلوق کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تیری تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی کا درس ہوتا ہے۔ اب علاء الدین خلجی نے پھر اپنا سفیر بھیجا کہ جا کے کہو میری نظر اس قابل نہیں۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز کا وضو فرما رہے تھے۔ جب وہ سفیر آتا ہے، ایلچی آتا ہے، آپ وضو کر چکے، آپ نے رومال پکڑا، اپنا چہرہ صاف کیا، اپنے بازو صاف فرمائے، تو وہ اس نے کہا جی بادشاہ کہتا ہے میری نظر اتنی تیز نہیں۔ آپ نے وہی رومال جس سے اپنا چہرہ صاف کیا، فرمایا جا یہ رومال لے جا، علاء الدین سے کہنا رات کو جب سونے لگے اپنے چہرے پر لے لیا کرے، جس چیز کی نیت کرے گا اللہ اس کو سامنے دکھا دے گا۔ رات ہوئی، علاء الدین خلجی نے بابا جی کا رومال جس سے آپ نے چہرہ صاف کیا تھا، آپ نے رب کے ولی کے جسم کا حصہ نہیں تھا، اللہ کے ولی کے چہرے پر لگا تھا، اللہ کے ولی کے ہاتھوں اور بازوں پر لگا تھا۔ اس نے چہرے پر رومال رکھا، سو گیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ دلی کے فلانے مکان میں، دلی کے فلاں محلے میں، فلاں گلی میں کہاں کہاں ڈاکو رہتا ہے، کہاں چور رہتا ہے، کہاں لٹیرا رہتا ہے، کہاں ملاوٹ کرنے والا رہتا ہے، کہاں ظالم رہتا ہے، کہاں پر غاصب رہتا ہے، ساری خبر ہو گئی۔ اور علاء الدین خلجی اٹھتا ہے رات کے آدھے رات کو، اپنے ان سپاہیوں کو اٹھاتے کہتا فلاں فلاں مقام میں چھاپا لگاؤ، اس ڈاکو کو پکڑ لاؤ، اس چور کو پکڑ لاؤ، اس غاصب کو پکڑ لاؤ، جاؤ سب کو اٹھا کے لاؤ۔ آج کسی خیر نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے خبر؟ 100% کنفرم رپورٹ آپ کے پاس کیسے آئی؟ تمہیں اللہ کے ولی نظام الدین کے رومال نے سب کچھ دکھا دیا ہے، نظام الدین اولیاء کے رومال نے سب کچھ دکھا دیا ہے۔ تو علاء الدین خلجی کا وہی سپاہی، وہی ایلچی صبح دوڑا آتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حضور مہربانی کریں، رومال تو بادشاہ کو عطا کر دیا، اس نے ساری رات ہمارا سونا حرام کر دیا، بھگا بھگا کے ہمیں تھکا دیا، کبھی اس کو پکڑو، کبھی اس کو پکڑو، کبھی اس کو اٹھاؤ۔ تو میں بادشاہ سے کہو ساری ظالم پر نگاہ نہ رکھ، مظلوم کی طرف بھی نگاہ رکھ،
مظلوم کو دیکھ کے پیاسا کون ہے، بھوکا کون ہے، درد میں کون ہے، دکھ میں کون ہے، تکلیف میں کون ہے. اس نے جا کے بادشاہ کو کہا، اس نے رومال رکھا، اس کو اپنی گلی کے غریب بھی نظر آئے، محتاج بھی نظر آئے، مظلوم بھی نظر آئے. علاؤدین اٹھتا ہے، راتوں کو اپنی کمر پر سامان اٹھاتا ہے، بھوکھوں کے گھروں میں لاد کے لے کے جاتا ہے، پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، درد مندوں کے درد بٹاتا ہے، مظلوموں کو سہارا دیتا ہے، اور ہر ایک کے کام آ رہا ہے. وقت کیسا ہے، چند دن ہوئے، دلی کا دور اور زمانہ ایسے ہو گیا، لوگ کہنے لگے لگتا ہے سیدنا فاروق اعظم پھر وہ لوٹ کے آ گئے، پھر لوٹ کے آ گئے، وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک رات ہے، ایک فقیر آتا ہے، ملنگ آتا ہے. آخری بات ایک ملنگ اور فقیر آتا ہے. آج میرا گلا کافی خراب ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی کی بات ہے، اس سے سنا کے رہوں گا. فقیر آیا، اس نے کہا کہ حضرت بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بھوکے ہیں، تو میں رات کے اس وقت اس لیے آیا ہوں تاکہ میرا عیب کوئی اور نہ دیکھے. آج ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں. میرے پاک نبی کا فرمان یہاں تک ہے کہ بندہ فوت ہو جائے، غسال جو غسل دینے والا ہے، بندے کی میت کو غسل دے رہا ہو، اگر جسم پر عیب دیکھے، مردے کے اندر کوئی عیب دیکھے، کوئی کمی کوتاہی دیکھے تو باہر بیان نہ کرے، اس کو اپنے اندر جذب کر لے، دفن کر لے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ مرنے لگے گا جتنے مرضی گناہ ہوں گے، اللہ اس ایک پردہ بوشی کے سبب اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو آج ہمارا کام کیا ہوتا ہے، جس میں عیب نہ بھی ہو اس کے بھی عیب دنیا میں نکال کے بیان کرتے ہیں. ہم کسر نہیں چھوڑتے کسی کو بدنام کرنے کی، ہم کسر نہیں چھوڑتے کسی کو ذلیل کرنے کی. گلی گلی، کوچا کوچا، بازار برار ہم ذلیل کرتے، لوگوں کو رسوا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے لوگوں کو ہم شرمندہ کرتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے لوگوں کے سامنے لوگوں کے عیبوں کو بیان کیا، اللہ قیامت میں پوری کائنات کے سامنے اس کے عیب کھول کے رکھ دے گا. جس نے مخلوق کے عیب کو چھپا دیا، اللہ اس کے عیب بھی قیامت میں چھپا دے گا، کیونکہ رب ستار العیوب ہے. تو اس فقیر نے، درویش ملنگ نے کہا جی میں رات کے اندھیرے میں اس لیے آیا تاکہ میرے عیب، مانگنے والا عیب کسی پر آیا نہ ہو. وہ پیشہ ور فقیر نہیں تھا، پیشہ ور بھکاری نہیں تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں مرد کلندر کے دروازے پر. تو بابا جی نظام الدین اولیاء نے گھر میں دیکھا کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں. فرمایا ایسا کر، یہ میرے جوتے پڑے ہیں، یہ جوتے لے جاؤ، ان کو بیچنا تمہارا گزارا ہو جائے گا. ملنگ اٹھا، اس نے جوتوں کو دیکھا تو اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے جوتے ہیں. کہ اللہ بابا بھی چنگا سوال کیتا تو پرانے جوتے عطا فرمائے، اس کا مول کس نے دینا ہے، کہاں بیچوں گا؟ لوگ مجھے دیوانہ کہیں گے، مجنوں کہیں گے، پاگل کہیں گے کہ ٹوٹے پھوٹے جوتے تو دوبارہ اپنا بازار میں بیچنے آیا ہے، کون قیمت دے گا؟ اس نے کہا چلو بابا ہے، پکڑ لیا جوتے پکڑ کے اس نے کپڑوں میں چھپا دیے. چل پڑا راستے میں، ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا، سوچ رہا ہے گھر کیسے جاؤں، خالی ہاتھ جاؤں گا، بچے سوال کریں گے بابا کھانے کے لیے کچھ لائے ہو، گھر والی سوال کرے گی کیا جواب دوں گا. سوچتے سوچتے وہ درویش بیٹھ گیا. ادھر سے قافلہ لے کر حضرت امیر خسرو آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. مرد کلندر عاشقوں کے سردار ہیں، صوفیوں اور درویشوں اور فقیروں کے سردار ہیں حضرت امیر خسرو. آپ جیسے جیسے اس مرد کے قریب آتے ہیں، قافلے والوں سے کہتے ہیں مجھے میرے مرشد کریم کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرید بھی ایسا ہو جس کو اپنے مرشد کی پہچان ہو جائے، اس کی محبت میں فنا ہو جائے، کہا کہ مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا اس جنگل میں اور خواجہ نظام الدین؟ فرمایا ہاں اس جنگل کے اندر مجھے خوشبو آ رہی ہے. جیسے اس درویش کے قریب آئے خوشبو اور زیادہ ہو گئی. آپ نے ادھر ڈھونڈا تلاش کیا، نظر نہ آئے. اس ملنگ درویش سے کہتے ہیں تو نے میرے محبوب الہی کو دیکھا ہے؟
تو نے میرے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے مگر نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا وہ تو نہیں، یہ دیکھو میرے پاس ان کی جوتے موجود ہیں۔ حضرت امیر و خسرو نے ان نالین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ہونٹوں پہ لگایا، ماتھے پہ لگایا، آنکھوں پہ لگایا، اور اس سے کہا کہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے اور یہ بتا تیرے پاس یہ جوتے آئے کہاں سے؟ اس نے کہا کہ میں سواری بن کے گیا تھا، انہوں نے مجھے اپنے جوتے عطا فرما دیے۔ فرمایا اچھا اتنا تو خوش نصیب ہے، مانگ تو اس کی قیمت کیا مانگتا ہے؟ حضرت امیر خسرو نے کہا مانگ تو اس کی قیمت کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی جو آنا دو آنے دینا دے دے۔ اس کو کیا پتا کہ کس مرد کلندر کے پاؤں میں رہنے والی جوتی ہے، اس کو کیا خبر کہ سامنے کھڑا ہوا یہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ تو دنیا کا متلاشی تھا۔ آپ نے کہا اچھا تو نہیں بتائے گا، ایسے کر یہ جتنے میرے اونٹ ہیں، اونٹوں پر جتنا لدا ہوا سامان ہے، یہ سارا سامان اونٹوں سمیت تو لے لے، میرے مرشد کے نالین مجھے دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو آپ نے وہ جوتے خریدے، حضرت امیر خسرو نے اس کو اپنے سر پر رکھ کے دستار میں یوں باندھ دیے، باندھ کے تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دور سے دیکھ کے کہتا امیر خسرو تیرے سر کا تاج کتنا حسین لگ رہا ہے، کتنا سونا ہے۔ فرمایا جا امیر خسرو، تو نے میرے جوتوں کی عزت کی ہے، قیامت تک لوگ پہلے تجھے سلام کریں گے پھر میرے در پہ آ کے سلام کریں گے۔ آج بھی جا کے دیکھ لیں، پہلے امیر و خسرو کو سلام ہوتا ہے، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کو سلام ہوتا ہے۔ تو باب فرید نے کہا نظام الدین تو نے میرے مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری کی کہ تو نے شراب کو منہ نہیں لگایا، تو نے حرام کو منہ نہیں لگایا، ایک وقت آئے گا تیرے جوتوں کی قیمت بھی کوئی نہ ادا کر سکے گا۔ تو بات یہ ہے کہ مرید وہی کامل ہوتا ہے جو بیعت کرتے ہوئے عہد کر لے کہ یا اللہ پہلی زندگی گمراہی میں گزری، 100 گزری، اب بقیہ زندگی تیری حبیب کی غلامی میں گزاروں گا۔ اور میں بھی خوش نصیب ہوں، آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ میرا جسم اللہ نے کہ بے قیمت نہیں بنایا، میرے جسم کی بڑی قیمت ہے، میرے چہرے کی بڑی قیمت ہے، میری آنکھوں کی بڑی قیمت ہے، میرے ہاتھوں کی بڑی قیمت ہے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے، میرا اللہ فرما رہا ہے۔ کیا فرما؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ بے شک میں نے مومنوں کو خرید لیا ہے۔ میں نے مومنوں کو کس نے خریدا ہے؟ اللہ نے۔ کس کے بدلے؟ باموالہم وانفسہم، مومن کو اس کے مال کے سمیت اور اس کی جان کے سمیت۔ مال بھی رب نے خرید لیے اور جان بھی رب نے خرید لی۔ تو رب کی بارگاہ میں سودا نکما لے کے جائیں گے یہ صاف ستھرا؟ بولے ہم پھل کی ریڑھی پہ جاتے کہتے ہیں بھائی صاف ستھرا پھل دیوی، دکاندار کے پاس جاتے کہتے ہیں اچھا سودا دینا ہے، ماڑا سودا نہیں، گندا سودا نہیں۔ دوستوں کی دعوت کرتے کہتے ہیں بھائی اچھی چیز بنانی ہے، میرے دوست آ رہے ہیں، شادی بیٹی کی کرنے اچھا کھانا بنانا ہے، میرے مہمان آ رہے ہیں، کوئی اور کام کرنا ہے، اچھا اہتمام کرنا ہے، میرے دوست آ رہے ہیں، برادری والے آ رہے ہیں، میری ناک نہ نیچے ہو۔ تو یار جس کو رب نے خریدا ہے ہم اس کو گندا مندہ کریں، اس جسم کو داغدار کریں حرام سے، اس جسم کو داغدار کریں عیبوں سے، جوئے سے، زنا سے، سود کی کمائی سے، رشوت کی کمائی سے۔ معاش تو یہ ہے کہ قیامت میں جب اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوں، مالک تم نے ہماری جان کو خریدا تھا، ہم نے اس امانت کو ایسے رکھا ہے جیسے صاف پانی کے برتن کو رکھا جاتا ہے، ہر عیب سے پاک لے کے آئے ہیں۔ تو رب فرماتے ہیں جب تم یہ سب کچھ مجھے دے دو گے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تو میں تمہیں جنت دے دوں گا، تو میں تمہیں جنت۔ اور آقا فرماتے ہیں اللہ سے جنت کو سوال کیا کرو، مانگا کرو رب سے جنت، طلب کرو رب سے جنت، پھر دیکھو مالک کتنی رحمت کی برساتیں فرماتا ہے۔ دعا اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر
عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے منصب صحیحہ کو پہچاننے کی توفیق، محض اس سے نہ پہچانے کے ہم دربار پہ جائیں گے میرا فلانا کام ہو جائے گا، فلانا کام ہو جائے گا، فلانا کام ہو جائے گا، اس لیے سے جائے میں مزار پہ جاؤں گا، اللہ صاحب مزار کی طرح مجھے بھی اپنے محبوب کا سچا امتی بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کھڑے ہو کر